الرحمن الرحیم یہ اللہ کی صفات ہیں۔ الرحمن یہ صفت ثانی ہے اور الرحیم یہ صفت ثالث ہے، ترتیب کے اعتبار سے بلکہ ترکیب کے اعتبار سے۔ اور مالک یوم الدین یہ صفت رابع ہے، ترکیب کے اعتبار سے۔ الرحمن اور الرحیم، اس صفت والے رب نے ہمیں ایک مہینہ عطا کیا اور اس مہینے کے پہلے 10 دن اس کی رحمت کے ہیں، تو اس اعتبار سے ہمارا سبق جو ہے وہ ایک ترتیب سے چل رہا ہے۔ تو اب آج اس جمعہ سے ہم رمضان المبارک کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے، تو پھر انشاءاللہ تفسیر کا سلسلہ آگے جاری رہے گا۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو لکھ دیے گئے تم پہ صیام۔ میں نے صیام کا معنی صیام ہی کر دیا ہے، صیام لکھ دیے گئے۔ صیام جمع صوم کی ہے، صومن کا معنی ہوتا ہے روزہ، صومن کا معنی لغوی اعتبار سے روزہ ہے۔ لغت آپ سمجھتے ہیں کہ لغت میں مادے کے اعتبار سے چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے، تو صوم کا معنی کیا گیا روزہ، لیکن یہاں پہ صوم کا معنی روزہ ہوگا۔ قرآن حکیم کا یہ فیض ہے کہ ہر جگہ پہ معنی اس کے سیاق و سباق کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ ہر جگہ پہ ایک لفظ کا معنی ایک ہی نہیں ہوتا، معنی بدلتا رہتا ہے۔ ہر جگہ پہ ایک لفظ کا معنی ایک نہیں ہوتا بلکہ معنی میں تبدیلی آتی ہے۔ قرآن چونکہ ایک جامع کتاب ہے، گلوبلائزڈ بک ہے، عالمگیر کتاب ہے۔ قرآن ہر عبادت کو بیان کرتا ہے، لیکن بیان کے دو انداز ہیں۔ کچھ بیان ایسے ہوتے ہیں جو اجمالاً ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو تفصیلاً ہوتے ہیں۔ اجمالاً کہتے ہیں مختصر کسی چیز کا بیان، ان شارٹ، ناٹ ان ڈیٹیل بٹ ان شارٹ۔ تفصیل نہیں ہے، مختصر ہے۔ اللہ نے ہر عبادت کو اجمالاً بیان کیا ہے۔ اقیم الصلاۃ اجمالاً حکم ہے، اجمالاً بیان ہے، مختصر ہے، نماز قائم کرو۔ اب ہاؤ وی ہیو ٹو پرفارم دا پریئر، ہم نے نماز کیسے پڑھنی ہے، یہ نہیں ہے اس میں، یہ قرآن میں نہیں ہے۔ فجر کا وقت کیا ہوگا، فجر کی رکعتیں کیا ہوگی، یہ بھی نہیں ہے۔ بس حکم ہو گیا نماز پڑھو، اسے قائم کرو، اسے کہتے ہیں اجمالاً حکم۔ یہ حکم کی قسم اجمالاً ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کے لیے حکم ہوتا ہے آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کریں۔ کس کو دینی ہے کس کو نہیں دینی ان ڈیٹیل کتاب میں نہیں ہے۔ حکم ہوتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، حج پرفارم کرو۔ اب بسم اللہ سلامت رہے جی، حج کا وقت، احرام کیسے باندھنا ہے، سعی کیسے کرنی ہے، یہ کتاب اللہ میں نہیں ہے، یہ کتاب اللہ میں، اسے کہتے ہیں اجمالاً حکم۔ میں 3 مثالیں آپ کو دے چکا، یہ اجمال کی بیان کی مثالیں ہیں۔ اللہ نے بالعموم ہر حکم اجمالاً فرمایا ہے، تفصیل کے لیے حضور ہے نا۔ اللہ اجمالاً حکم فرماتا ہے، تفصیل کے لیے حضور ہے۔ لیکن یہ جو روزہ ہے نا، روزہ یہ ایسی عبادت ہے کہ اسے اجمالاً بیان نہیں کیا گیا، اسے ان ڈیٹیل تفصیلاً کب رکھنا ہے، کب کھولنا ہے، کس نے رکھنا ہے، کس نے نہیں رکھنا، جس نے رکھا ہے اگر وہ بیمار ہو جائے تو کیا کرنا ہے، اگر وہ سفر میں ہے تو کیا کرنا ہے، سفر سے آ جائے تو پھر کب رکھے۔ یعنی پروردگار جس عبادت کو اپنے کلام میں تفصیلاً بیان کرے اس عبادت کو روزہ کہتے ہیں، اسے روزہ کہتے ہیں۔ اٹمین کے بڑی حساس قسم کی یہ عبادت ہے، بڑی سینسٹیو قسم کی عبادت ہے۔ اچھا ایک اور راز کی بات ہے، آپ جو بھی عبادت کریں گے میں بھی دیکھوں گا، میں جو بھی عبادت کروں گا آپ بھی دیکھیں گے۔ توجہ نہیں کی میرے دوستوں نے، آپ جو عبادت کرو گے میں دیکھ سکتا ہوں۔
آپ نماز پڑھو گے آئی کین ویژولائز، میں دیکھوں گا آپ نماز پڑھ رہے ہیں. جو نماز کے لیے نہیں آ رہا ہمیں پتہ ہے وہ گلی بازار میں کھڑے ہیں نہیں آ رہے، باہر چوکے میں کھڑے ہیں نماز کے لیے نہیں آ رہے. محلے دار جو نمازی ہوتے ہیں ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ محلے دار نمازی ہے، جو انہوں نمازی ہوتا ہے اس کا بھی پتہ ہوتا ہے. اٹ مین وی کین ویژولائز، ہم دیکھ سکتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے کو. حج کون کرنے گیا ہے ہمیں پتہ ہے، عمرے پہ کون گیا ہے ہمیں پتہ ہے، ہم دیکھ سکتے ہیں. ہر عبادت ہم دیکھ سکتے ہیں. روزہ ایسی عبادت ہے یا پروردگار کے علم میں ہے یا پھر اس کے بندے کے علم میں ہے. جس نے رکھا ہے اسے پتہ ہے اور جس کے لیے رکھا ہے اسے پتہ ہے، کسی دوسرے کو اس کی خبر نہیں ہے. بس مالک کو پتہ ہے کہ میرے بندے کا روزہ ہے اور بندے کو پتہ ہے میں نے اپنے مالک کے لیے رکھا ہوا ہے. تو دس از آلسو اسپیسیفکیشن آف دس ورشپ. یہ بھی ایک اس عبادت کی کا خاصہ ہے، یہ کسی اور عبادت میں نہیں ہے، یہ اسی عبادت کا خاصہ ہے. اچھا ایک اور عرض کروں، یہ ذرا تمہیدن جملے میں عرض کر رہا ہوں روزے کے لیے، پھر ہم انشاءاللہ قرآن کی طرف آتے ہیں. روزے سے جو کیفیت پیدا ہوتی ہے نا وہ کسی اور عبادت سے نہیں ہوتی. میں ایک کیفیت عرض کرتا ہوں پھر آپ اسے محسوس کریں گے. میں مثال دیتا ہوں، ذرا کیفیت سمجھیے گا. کیفیت، ہم نماز کے لیے آتے ہیں تو گو کہ اللہ اکبر کہہ کے ثنا پڑھ رہے ہیں، تسبیحات پڑھ رہے ہیں، لیکن ہماری توجہ باہر ہی ہے، ہماری توجہ کام پہ ہی ہے. ابھی گھر میں کوئی اگر ڈسکس ہم کر کے آئے ہیں نا تو نماز میں بھی ہماری توجہ نہ چاہتے ہوئے ادھر چلی جائے گی. جو ہم سارا دن کام کرتے ہیں ہماری توجہ اسی کام پہ ہے. نماز میں بھی، حالت نماز میں بھی توجہ کام کی طرف ہے. لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے اس میں ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے. وہ کیفیت کیا ہے اسے سمجھیے گا. آج کل تو روزے ٹھنڈے آ گئے ہیں، یہ اس سال سے روزے ٹھنڈے ہیں، سردی کے روزے اب شروع ہو رہے ہیں. جون جولائی کا روزہ رکھا ہوا آپ نے، صبح سحری کر کے آپ کی آنکھ لگ گئی. اب ذرا کیفیت سمجھیے گا میرے جوان بچے. سحری کر کے آپ کی آنکھ لگ گئی ہے، 10 ساڑھے 10 آپ کی آنکھ کھلی ہے، آپ کا حلق خشک ہے، گلا خشک ہے، شدت ہے پیاس کی، سب سوئے ہوئے ہیں، فریزر میں ٹھنڈا پانی پڑا ہوا ہے، آپ نہیں کھول رہے، نہیں گلاس پکڑ رہے، نہیں پی رہے، حالانکہ آپ کو کوئی دیکھ تو نہیں رہا. سارے بسم اللہ بیٹا بسم اللہ، خوش رہیں سلامت رہیں، حالانکہ آپ کو کوئی دیکھ تو نہیں رہا. آپ پانی کے قریب نہیں جائیں گے، آپ فریزر نہیں کھولیں گے، آپ اپنے قریب پانی نہیں کریں گے، کیونکہ ایک کیفیت آپ کے اندر پیدا ہوئی ہے. چلو کوئی تو نہیں دیکھ رہا مگر اللہ تو دیکھ رہا ہے. یہ جو اللہ کے خوف سے آپ حلال سے ہٹ گئے، نہیں توجہ نہیں کی آپ نے، توجہ کی نہیں ہے نا. میں عرض کر رہا ہوں کہ روزہ چھوٹی عبادت نہیں ہے، بہت بڑی عبادت ہے. یہ جو پروردگار کے خوف سے آپ حلال سے بچ گئے ہیں نا، یہی کیفیت اللہ آپ کے اندر رکھنا چاہتا ہے. سارا مہینہ میری محبت میں حلال سے بچتے رہو تاکہ پھر سارا سال میری ہی محبت میں حرام سے بچتے رہو. تو پھر میں کہہ لوں کہ بیسیکلی دس منتھ، یہ جو دس منتھ آف یہ فاسٹن منتھ، یہ دس منتھ بیسیکلی دس از آور پریکٹس منتھ. کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ اللہ نے بندوں کے لیے، چل سارا سال میرا بندہ گناہوں میں رہتا ہے، نہیں باز آتا، روکتا بھی ہوں، پر ہے تو میرا ہے نا، ہے تو میرا ہے نا. بھئی بندے کس کے ہو؟ اللہ کے ہو نا. کلمہ پڑا ہوا ہے، دائرہ اسلام میں ہے، حضور پہ ایمان رکھتے ہیں، پچھلے انبیاء پہ ایمان رکھتے ہیں، قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں، کتابوں پہ ایمان رکھتے ہیں، ملائکہ پہ ایمان رکھتے ہیں،
اللہ کی توحید پہ ایمان رکھتے ہیں، جنت کو مانتے ہیں، جہنم کے پہ یقین ہے، تو پھر بندے تو میرے ہو۔ چلو سارا سال تم سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، تم باز نہیں آتے، چلو سال میں ایک مہینہ ایسا دیتا ہوں، اس میں حکمن کہوں گا کہ حلال سے دور رہنا ہے۔ جب تمہیں حلال سے دور رہنے کی عادت پڑ جائے گی، میری محبت میں سارا سال حرام سے دور رہنے کی عادت پڑ جائے گی۔ دس از دا بیسک تھیم آف فاسٹن، دس از دا بیسک پرپز آف صوم۔ یہ اصل حکمت ہے روزے کی۔ اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ اس مہینے میں اپنے آپ کو پریپیئر کرے تاکہ وہ جتنے وائرس آئے ہوئے ہیں نا وہ سارے اڑ جائیں۔ نہیں، توجہ نہیں کی، توجہ کی نہیں میرے دوستوں نے۔ چونکہ میں آئی ٹی کا بھی طالب علم ہوں، سافٹ انجینئر ہوں، تو میں اسی لیے یہ اصطلاحات عموماً استعمال بھی کر جاتا ہوں خطابات میں بھی۔ وہ جو موبائل خراب کر رہا ہوتا ہے نا تو ہم اسے ری سٹارٹ کرتے ہیں، جو کمپیوٹر خراب کر رہا ہوتا ہے نا ہم اسے بھی ری سٹارٹ کرتے ہیں، کیونکہ ایک سافٹ ویئر انجینئر آپ کو بتائے گا جب آپ اسے ری سٹارٹ کرو گے نا اس کے سارے وائرس مر جائیں گے، سارے وائرس اڑ جائیں گے، یہ فریش ہو کے دوبارہ رن کرے گا۔ دس از بیسیکلی منتھ آف ری سٹارٹ آور سیلف۔ اللہ نے ہمیں یہ مہینہ دیا ہے کہ اپنے آپ کو دوبارہ ریچارج کر لو، دوبارہ اپنے آپ کو ری سٹارٹ کر لو۔ اس مہینے سے گزرنے کے بعد تمام علائشیں دور ہو جائیں گی، جو اخلاق رذیلہ ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، اخلاق کریمہ آ جائیں گے، دوبارہ سے تر و تازہ مومن حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے گا۔ دس از دا تھیم آف منتھ آف رمضان، یہ بھی ایک تھیم ہے رمضان کا۔ اچھا، اب اس آیت کو ذرا سمجھیے گا، پھر ہم دیکھتے ہیں آگے گفتگو کس طرف جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتبہ لکھ دیے گئے، یہ مجہول کا چونکہ صیغہ ہے ترجمہ بھی ہم مجہول والا کریں گے، رقم کر دیے گئے، علیکم الصیام، تم پہ ہم نے صیام کو لکھ دیا، صیام لکھ دیے گئے۔ لکھے کس نے؟ اللہ نے۔ کس نے لکھے؟ بولو۔ تے پھر نوکر وہی ہوں جڑا مالکاں دا لکھیا ہویا قبول کر لوے، نوکر وہی ہوں جڑا مالکاں دا لکھیا ہویا، بس پھر بندہ بھی وہی ہے، مالکاں نے جو لکھ چھڈیا ہے نا او دے پیچھے ٹر پوے۔ بھائی میں کچھ پنجابی میں بھی سمجھاتا ہوں تاکہ سادے بندوں کو بھی سمجھ آئے کہ واٹ از دا بیسک تھیم آف صوم، یہ روزے کی حقیقت کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے لکھے ہیں۔ اچھا، فکر نہیں کرنا، مولا کیا مطلب؟ فرمایا کما کتب علی الذین، ایک تیرے اتے نویں تھوڑا آئے نے۔ کیسا لطف ہے کتاب اللہ کے سمجھنے میں، تفہیم میں۔ ایک کوئی تیرے اتے تھوڑا کوئی نویں آئے نے، نہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، او جیڑے تیرے تو پہلے آئے سن نا اساں انہاں تے بھی لکھے سن، یہ اساں انہاں تے بھی۔ حضرت آدم سے روزہ چل رہا ہے، روزہ کی جو تاریخ و تاسیس ہے، دس از ناٹ اے نیو ورشپ، یہ کوئی نئی عبادت نہیں ہے، ویری اولڈ، بلکہ دا اولڈسٹ، بہت پرانی عبادت ہے، آدم سے چلتے آ رہے ہیں۔ مولا وجہ، ہر عبادت کی کوئی نہ کوئی علت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی غایت ہوتی ہے، وجہ فرمایا لعلکم تتقون، ہم چاہتے ہیں کہ سارا مہینہ اس پریکٹس سے گزرنے کے بعد بہترین متقی تیار ہو جائے، ہاں ایک اعلیٰ متقی تیار ہو جائے۔ لیکن کیفیت صوم میں آنا یہ نہیں کہ صبح کھا لیا رات کو کھا لیا، یہ صوم نہیں ہے۔ اچھا، اللہ تو چاہتا ہے کہ اس مہینے میں، اللہ کی منشا ہے۔ اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھوکا رکھنا چاہتا ہے؟ کوئی گندم ختم ہو گئی ہے زمین کے نیچے، یا پانی ختم ہو گیا اس مہینے میں؟ بولو۔ یا درختوں میں جو پھل نکل رہے ہیں وہ اب اس مہینے میں کم ہو جاتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بالکل ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، کوئی چیز کم نہیں ہوئی۔
اللہ چاہتا ہے کہ اس کا پیٹ خالی رہے تاکہ میرا قرب مل جائے. خالی شکم میں اللہ کا قرب چھپا ہوا ہے. نہیں سمجھے میرے دوست, خالی شکم میں اسی لیے حضور فرماتے ہیں کہ کافر جب کھاتا ہے 70 انتڑیوں سے کھاتا ہے, مومن جب کھاتا ہے 1 انتڑی سے کھاتا ہے. مومن پیٹ بھر کے کبھی نہیں کھاتا, بھوک رکھ کے کھاتا ہے. اللہ چاہتا ہے کہ اس مہینے میں بندے کم کھائیں تے وہ وکری گل اسی سارے سال دی کسر سحری افطاری جی کرنی ہوندی ہے. ہماری یہ روش ہے, ہم اس طرف چلے ہوئے ہیں. اور آپ غور کیجئے گا, ہم سارا سال کھانے پینے کا اتنا انتظام نہیں کرتے. کھوا دیو سویرے روزہ رکھنا سو, رجا دیو ایدہ سویرے روزہ ہے. میرے صاحبو, اصل دا بیسک پرپز آف صوم از دیٹ. اصل تھیم یہ ہے شکم خالی رہے. اور مجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام یاد آ رہے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ, یہ کتاب مقدس میں لکھا ہوا ہے, کتاب مقدس میں یہ جملہ موجود ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے, 40 دن حضرت موسیٰ نے نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا. جی 40 دن حضرت موسیٰ نے نہ کچھ کھایا. یہی وجہ تھی کہ آپ کو حدث بھی لاحق نہ ہوا, پیشاب پیخانہ نہیں آیا. 40 دن حضرت موسیٰ خالی پیٹ رہے. 40 دن خالی پیٹ رہنے کا نتیجہ یہ تھا تجلی نظر آئی. نہیں میرے دوستوں نے توجہ نہیں کی, کوئی بات کر رہا ہوں اگر سمجھ آ رہی ہے. او بھائی, جو 40 دن پیٹ کو خالی رکھے اسے تجلی نظر آتی ہے, خدا جانے پھر اس کے خالی پیٹ رہنے کا مقام کیا ہوگا جسے تجلی نہیں اللہ نظر آتا ہے. حضور نے اپنی آنکھوں سے اللہ کی زیارت فرمائی, خدا جانے پھر ان کے خالی پیٹ رہنے کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا. گزارش میں یہ کر رہا ہوں کہ پروردگار کی منشا ہے کہ اس مہینے میں میرے بندے خالی پیٹ رہیں, پیٹ کو خالی رکھیں. اور یہ آپ پریکٹس کر کے دیکھیے گا, آپ سحری میں کم کھا کے دیکھیے گا, کچھ نہیں ہونے لگا, کچھ نہیں ہوگا, کچھ نہیں ہوگا. اگر آپ تندرست ہیں تو سحری کے وقت کم کھا لیں, افطاری میں بھی تھوڑا کم کھا کے پھر مصلے پہ آئیے گا, پھر آپ اپنی کیفیت میں تبدیلی محسوس کریں گے, اپنی یعنی طبعیت میں تبدیلی محسوس کریں گے, آپ کی طبع چینج ہوگی. یہی تو چاہتا ہے اللہ, بندے خالی پیٹ رہیں تاکہ ان کی طبع بدل جائے. یہ دس از دا بیسک تھیم آف صوم. صوم, ہاں صوم کا جو لغوی معنی علماء نے کیا ہے, میں اس کی بلکہ فقہی معنی کرتا ہوں, جو علماء فقہا نے اس کا معنی صوم کا کیا ہے. علماء فقہا فرماتے ہیں کہ صوم کہتے ہیں صبح, یعنی صبح صادق سے سحری کے وقت کھا کے فجر سے لے کے طلوع آفتاب تک ہر حلال چیز کھانا پینا, حتیٰ کہ اپنی زوجہ کے قریب نہیں جانا. یہ جو ہر حلال سے بچنا ہے نا, اسے فقہا کے نزدیک صوم کہتے ہیں. آپ نے توجہ نہیں کی, اللہ اس مہینے میں پریکٹس کرواتا ہے, سارا مہینہ حلال سے بچو اور چلو سارا سال حرام سے بچے رہو گے. گویا دس از دا پریکٹس منتھ. اب آئیے لفظ صوم کی طرف ذرا چلتے ہیں. آیت کا ترجمہ ہم کر چکے ہیں, صوم سمجھیں صوم کیا ہے. بال پوائنٹ پنسل مارکر کیا اویلیبل ہے؟ حضرت سلمان فارسی. چلو یہ ایک روایت میرے سامنے آ گئی, پہلے یہ سنو. خطبہ شعبانیہ جناب سلمان فارسی, ایک کاغذ بھی رکھا کریں. حضرت سلمان فارسی فارس سے تشریف لائے, حضور پہ ایمان لے کے آئے. سلمان فارسی فرماتے ہیں شعبان کی آخری رات ہے, حضور جلوہ افروز ہیں. سرکار فرماتے ہیں یا ایھا الناس, صحابہ قریب آؤ نا. سارے صحابہ سامنے آ کے بیٹھ کے یا ایھا الناس, اے لوگو سنو, قد اظلکم شہر عظیم, سنو میرے صحابہ, ابھی جو چاند سایہ فگن ہوگا, ابھی جو چاند نکلے گا, یہ چاند عظیم ہے. کوئی بات نہیں, نہیں میرے دوستوں نے نہیں غور کیا تو پھر کیا ہوا.
میں ابھی توجہ آپ کی کرواتا ہوں، آپ نے توجہ نہیں کی. عظیم رسول فرما رہا ہے رمضان عظیم ہے. اب میرے دوستوں کی توجہ مبذول ہوئی ہے. رمضان عظیم ہے. ذرا چھوٹے بچوں کو باہر بٹھایا کریں جی، یہ کن من کی آوازیں نہ آئیں مجھے. رمضان عظیم ہے. حضور فرما رہے ہیں رمضان نہیں، آواز آئی کیسے آگے چلوں گا. حضور فرما رہے ہیں رمضان. زہرا کے بابا فرما رہے ہیں سنو صحابہ، یہ جو چاند نکلا ہے نا، آج 2 ہو گئی ہے، یہ عظیم ہے. اچھا، اس عظیم کی جو توضیح ہے، اس عظیم کی جو تشریح ہے، وہ علماء محدثین نے کی ہے. چونکہ حدیث ہے، علماء محدثین فرماتے ہیں کہ عظیم سے مراد یہ ہے کہ جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے نا، ان 12 بیٹوں میں سے حضرت یعقوب کو یوسف بڑے پیارے تھے. اسی طرح اللہ کے بھی 12 مہینے ہیں، ان 12 مہینوں میں سے اللہ کو رمضان بڑا ہی پیارا ہے. اٹ مین کہ یہ اللہ کا پیارا مہینہ ہے، یہ اللہ کا پیارا مہینہ ہے. پھر آگے حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں حضور نے فرمایا شہر مبارکن، صحابہ رمضان آ گیا ہے، مبارک ہو گئے. نہیں، توجہ ہی نہیں کی آپ نے. اور بھائی زہرا کے بابا فرما رہے ہیں، ہون مینوں سمجھ آئیے. میں کاموں کی مسجد میں داخل ہوا نا آج جمعہ پڑھانے کے لیے، ہر بندے کی زبان پہ تھا شاہ جی رمضان مبارک. کوئی کہہ رہا ہے ڈاکٹر صاحب رمضان مبارک، کوئی کہہ رہا ہے شاہ صاحب رمضان مبارک، کوئی کہہ رہا ہے پیر صاحب رمضان مبارک. اب مجھے سمجھ آئی ہے، انہوں نے حدیث سن رکھی ہے، رمضان کو مبارک کہنا حضور کی سنت ہے. اچھا، مبارک کیا ہے؟ یعنی برکت، یعنی برکت. غور کرو، ویسے برکت ہوئی جے، غور کر کے ویکھ لو، برکت ہوئی جے. ہمیں فجر لے آ کے ویکھ لیا جے، اور بولو بھی تھے صحیح نا. اچھا، میں کل اثر ویلے اتنے جگہ نہیں سی بھی لبدی، اتنے انی برکت ہوئی تھی. پھر آئی ہے نا برکت، آئی ہے. اچھا، تسی نہ بھی منو، حضور فرماندے نے پہ آئی ہے. بھائی حضور فرما رہے ہیں برکت آئی ہوئی ہے. رمضان برکت ہے رمضان میں. اچھا ایک منٹ ٹھہرنا، ذرا برکت سمجھنا. میں ذرا برکت سمجھاؤں پھر صوم کی طرف آتا ہوں. برکت کو سمجھنا، سورہ بقرہ کی طرف آنا. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکن. اللہ فرماتا ہے مکے میں میرا گھر ہے، وہ جو میرا گھر ہے نا، وہ گھر برکت بانٹ رہا ہے. جی، للذی ببکۃ مبارکن. اللہ فرماتا ہے میرا گھر برکت تقسیم کرتا ہے. نہیں میرے دوست جاگے نہیں ہے، دوبارہ پڑھوں گا. مبارکن، اللہ فرماتا ہے کعبہ برکت والا ہے. اب ذرا توجہ کیجئے گا، ذرا حدیث بھی سامنے رکھو، قرآن بھی سامنے رکھو. حضور فرما رہے ہیں صحابہ رمضان مبارک ہے. اللہ فرما رہا ہے کعبہ مبارک ہے. نہیں سمجھے، میں دوبارہ عرض کرتا ہوں. حضور فرما رہے ہیں رمضان مبارک ہے، اللہ فرما رہا ہے کعبہ مبارک ہے. اب یہ کعبہ کیسے مبارک ہے؟ علماء بیان کرتے ہیں کہ جب پہلی دفعہ پہلی نظر کعبے پہ پڑ جائے، پچھلے سارے جھڑ جاتے ہیں. پہلی دفعہ پہلی نظر جب کعبے پہ پڑ جائے، پچھلے گناہ سڑ جاتے ہیں. گویا برکت اسے کہتے ہیں جس کے آنے سے گناہ چلے جائیں. برکت اسے کہتے ہیں جس کے آنے سے گناہ چلے جائے. روزے داروں تمہیں مبارک ہو، اللہ فرما رہا ہے کعبہ مبارک ہے. زہرا کے بابا فرما رہے ہیں رمضان مبارک ہے. گویا اگر کعبے کے دیکھ کے گناہ جڑتے ہیں، رمضان کے آنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں. کیا میں امید کروں رمضان کی حجیت سمجھ آ رہی ہے؟ رمضان کی اہمیت سمجھ آ رہی ہے؟ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتبہ علیکم الصیام. روزے کی غایت پتہ کی ہے؟ غایت، روزے کی غایت سمجھیے گا. قرآن میں ایک لفظ آتا ہے تبتل الی اللہ. تبتل الی اللہ کا معنی ہوتا ہے بس اللہ سے جڑ جاؤ. آپ کا دل، آپ کا دماغ، آپ کا جسم، آپ کی روح پوری طرح جب اللہ کی طرف آپ کی توجہ ہو جائے، اسے تبتل کہتے ہیں.
روزہ گناہگار کو حالت تبتل عطا کرتا ہے. نہیں میرے دوستوں نے توجہ نہیں کی. روزہ گناہگار کو حالت تبتل عطا کرتا ہے. کھانے کے قریب نہیں جانا, پینے کے قریب نہیں جانا, اپنی بیوی کے قریب نہیں جانا. ہر طرح کی ان خواہشات کو قربان کرو اس کی محبت میں. گناہگار جب پوری طرح اپنے رب کے قریب ہو جائے, اسے ہی تو صوم کہتے ہیں. یہ صوم ہے. اچھا میں صوم کو کچھ اپنے انداز میں یوں بیان کرتا ہوں کہ ذرا صوم سمجھیے گا. صوم سمجھیے گا بچوں, صوم سمجھیے گا, کیونکہ تم پہ صوم فرض کیا ہے. خالی پیٹ آپ کو رکھنا مقصود نہیں ہے. اس خالی پیٹ رکھنے کے پیچھے جو علت ہے نا وہ مقصود ہے. مطلب اللہ میں نے پہلے عرض کیا, اللہ کے پاس کچھ ختم نہیں ہوا. اگر وہ علت نہیں ملی خالی پیٹ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن اگر وہ علت مل گئی ہے تو صوم ہے. صوم کہتے ہیں, میں یہاں سے نکلا, گاڑی نکال لی اپنے گھر سے, یوں مرالی والا سے میں موٹر وے پہ چڑھ گیا. موٹر وے پہ چڑھتے ہی سپیڈ 140 کی, سپیڈ 160 کی. اچانک نظر پڑی موٹر وے کی پولیس پہ. سامنے موٹر وے پولیس کھڑی ہے. اچانک نظر پڑی, میں نے فوراً بریک لگائی. فوراً بریک لگا کے 120 کی سپیڈ پہ آیا واپس. یہ جو ان کے خوف سے قانون کو اپنے آپ پہ لاگو کیا ہے نا, یہ کرپشن ہے, یہ انٹرپشن ہے. لیکن گھر سے نکلتے ہی موٹر وے پہ چڑھتے ہی اگر آپ کی سپیڈ 120 سے اوپر نہیں جا رہی, اپنے وجود پہ بغیر کسی کے خوف سے قانون کو لاگو کرنا, اسے عربی میں صوم کہتے ہیں. اسے صوم کہتے ہیں. مجھے یار ایک آیت یاد آ رہی ہے, ٹھہرنا ذرا, 1 منٹ ٹھہرنا, اللہ کرے وہ آیت میرے سامنے آ جائے. سورہ 1 منٹ ٹھہرنا ذرا, سبحان اللہ کہہ لو ذرا جھوم کے. سورہ, ہاں جی یہ آیت میرے سامنے آ گئی, سورہ مائدہ کی آیت ہے. یہ 5 نمبر سورہ ہے. جی شکریہ, یہ 5 نمبر سورہ ہے, 48 نمبر آیت ہے. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. صوم سمجھیے گا میرے بچوں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ, اگر اللہ چاہتا, لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً, اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو اکٹھا کرتا, سارے روزہ رکھتے, کوئی بے روزہ نہ رہتا. اگر اللہ چاہتا, کیفیت ہی ایسی پیدا ہو جاتی کہ روزہ ضرور رکھتے. اگر اللہ چاہتا تم سارے نمازی ہوتے. نماز کا وقت آتا پیٹ میں درد شروع ہو جاتی, جو پڑھتا جاتا اس کی ختم ہوتی جاتی. فجر کا وقت آتا سر میں درد شروع ہو جاتی, جو پڑھتا جاتا اس کی ختم ہوتی جاتی. دوپہر کا وقت آتا پیٹ میں درد شروع ہو جاتی, ادھر نماز پڑھتا ختم ہو جاتی. اللہ چاہتا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً, نہیں وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ, اللہ فرماتے ہیں میں نے ایسا نہیں کیا, بس وہ رکھے گا جسے میرے ساتھ پیار ہے. اس نے رکھنا ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے. میں سمجھا نہیں سکا, مجھے پتا ہے میرے سمجھانے میں کوتاہی ہے. موٹر وے کی پولیس سے ڈر کے پھر بریکیں لگانا, یہ انٹرپشن ہے. پہلے ہی اپنے وجود پہ قوانین کو لاگو کرنا, یہ صوم ہے. اللہ کی محبت میں جو اپنے وجود پہ اللہ کے قائم کردہ قوانین کو لاگو کرے, اس کیفیت کو صوم کہتے ہیں. یہ کیفیت صوم ہے, اس کی محبت میں رکھنا ہے, اس کے پیار میں رکھنا ہے. اب آؤ میں صوم پہ 1-2 آیتیں پڑھتا ہوں, پھر انشاءاللہ ہم 15 منٹ بعد نماز کی طرف آ جائیں گے. سورہ صوم کے لیے سورہ مریم پڑھتا ہوں. سورہ مریم کی طرف ذرا آنا. یہ روایت ایک لمبی ہے, یہ میں نے چھوڑ دی ہے, اگلے جمعے انشاءاللہ اسے پڑھیں گے. سورہ مریم کی طرف آؤ, یہ 19 نمبر سورہ ہے. ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذرا صوم سمجھیے گا. حضرت مریم جب حالت حمل میں ہوئیں تو اللہ بیان فرماتا ہے. اللہ فرماتا ہے مریم آپ اپنی قوم کی طرف جائیں,
اور ہاں یہ آ گیا جی. ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ لیں ذرا جی. یہ آ گیا جی. 19 نمبر سورہ ہے, 26 نمبر آیت ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ولادت کا وقت جب قریب آیا, اب بغیر شوہر کے مریم کے ہاں بچہ ہونے لگا ہے. واذکر فی الکتاب مریم, میں پیچھے نہیں گیا, آگے ہوں یکدم, کیونکہ پیچھے جاؤں پھر بات لمبی ہو جائے گی. واذکر فی الکتاب مریم, ذکر کیجئے مریم کا. اذ انتبذت من اہلھا مکانا شرقیا, مریم اپنے گھر سے جدا ہوئی اور مشرق کی طرف حجرے میں عبادت میں مصروف ہو گئی. اچھا یار, ایک جملہ میری زبان پہ نہ چاہتے ہوئے بھی آ رہا ہے. میرا دل تھا, نہ چاہنے سے مراد یہ ہے کہ میں صوم بیان کرنا چاہتا ہوں, لیکن یہ جملہ پھر بھی آ رہا ہے کیونکہ دوسرا روزہ ہے, کل تیسرا روزہ ہے. اور بھائی جو گھر چھوڑ کے اذ انتبذت من اہلھا مکانا شرقیا, یہ مغرب ہے وہ مشرق ہے. اذ انتبذت من اہلھا, اپنے گھر والوں کو چھوڑا, کس نے؟ مریم نے. مکانا شرقیا, مشرق کی طرف حجرے میں, بند حجرے میں عبادت میں مصروف ہو گئی. او میرے صاحبوں, جو اہل بیت کو چھوڑ کے عبادت کرے, جو گھر والوں کو چھوڑ کے عبادت کرے, اسے مریم کہتے ہیں. سارا دن علی کی نوکری کرنے کے بعد جو مصلی پہ آئے اسے فاطمہ کہتے ہیں. کیسے ہو سکتا ہے تیسرا روزہ قریب ہے اور سجدہ کی بات نہ ہو؟ اب چلو, آپ کا ذوق بڑا پیارا نظر آیا, اب اس میں میں کچھ جملے عرض کرتا جاؤں گا. آگے اللہ فرماتا ہے فاتخذت من دونہم حجاب, مریم پردوں میں چلی گئی. حجاب, دونہم لوگوں سے, حجاب پردہ, مریم نے پردہ کر لیا لوگوں سے. کیا آپ نے توجہ نہیں فرمائی؟ جو خود بندوں سے حیا کر کے پردوں میں چلی جائے اسے مریم کہتے ہیں. ایک دن حضور فرما رہے تھے صحابہ, معاشر کا میدان ہوگا, آواز آئے گی, گردنیں جھکاؤ, زہرا کی سواری آ رہی ہے. اور میرے صاحبوں, جو خود بندوں سے حیا کر کے پردوں میں چلی جائے اسے مریم کہتے ہیں. کائنات جس کا حیا کرے اسے زہرا کہتے ہیں. جس کے دل میں جتنا نبی کی بیٹی کا حیا ہے, ذوق سے سبحان اللہ کہو. نہیں, بلکہ ایسے نہ کرو, ایسے نہ کرو, آج میرے ساتھ ایسے نہ کرو. میں یہ کہوں گا کہ حضور کی بیٹی کا ذکر چھڑ گیا ہے, ادب سے سبحان اللہ کہو, نظریں جھکا کے سبحان اللہ کہو, اب ذرا ذوق سے سبحان اللہ کہو. آگے اللہ فرماتا ہے فاتخذت من دونہم حجاب, مریم پردے میں چلی گئی. فارسلنا الیہا روحنا, ہم نے حضرت مریم کی طرف حضرت جبریل کو بھیجا. فارسلنا, ہم نے بھیجا, الیہا مریم کی طرف, روحنا جناب جبریل کو. اب آپ تو جانتے ہیں حضرت جبریل نوری مخلوق ہیں, بھائی نوری مخلوق ہیں. اللہ فرماتا ہے فتمثل لہا بشرا سویا, آج یہ نوری مخلوق مریم کے پاس بشر بن کے آ گیا. نہیں میرے دوست سوئے ہوئے ہیں, آج یہ نوری مخلوق جبریل کے پاس بشر بن کے آ گیا. ایدہ مطلب ہے کبھی کبھی نوری مخلوق بھی بشر بن جائے, اصل میں ہوتا نور ہے, حقیقت نور ہے, اصل نور ہے. اگر جبریل بشر بن کے آ جائے تو اس کی حقیقت کا انحراف نہیں, انکار نہیں. اگر حضور بشر بن کے آ گئے تو حقیقت کا انکار کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جو حضور کی حقیقت کو نور مانتا ہے, نوکر سبحان اللہ کہے گا حضور کا. خوش رہیں, آباد رہیں, سلامت رہیں. اللہ فرماتا ہے فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا. جیسے ہی جبریل مریم کے پاس آئے, قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا, تیرا آنا کیسا ہے اگر تو متقی ہے. ان کنت تقیا, یہ تیرا آنا کیسا ہے اگر تو متقی ہے. آپ نے توجہ نہیں کی, بغیر اجازت کے جبریل آ گئے. کہاں؟ مریم کے پاس. او بھائی, بغیر اجازت کے جبریل جہاں پہ چلے جائیں وہاں پہ مریم ہے. اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خاں بریلوی, آپ کے چھوٹے بھائی حسن رضا بریلوی فرماتے ہیں بے اجازت ان کے گھر پہ جبرائیل جاتے نہیں. آنکھ والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت, جہاں پہ جبریل بغیر اجازت کے جائے وہاں پہ مریم ہے, جہاں اجازت طلب کرے وہیں پہ تو زہرا ہے. زہرا کے در پہ اجازت سے آیا کرتے تھے, اجازت لیا کرتے تھے. مقام عصمت یہ ہے اور مقام پردہ یہ ہے, مقام حیا یہ ہے سیدہ کا. سر کا بال آسمان نے نہیں دیکھا, زمین کی تلی پیر کی تلی زمین نے نہیں دیکھے. یہ مقام عصمت زہرا ہے. اور پھر عصمت پاکی کا معیار یہ ہے, پاکی اس معیار کی ہے.
اللہ بیان فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ فرما رہا ہے نبی کی بیٹی فاطمہ کے خاندان کو میں نے پاک رکھا ہے. اللہ نے پاک رکھا ہے. یہ معیار ہے سیدہ کی پاکیزگی کا. ایک لفظ میں استعمال کرتا ہوں بالعموم آپ نے سنا ہوگا. ایک لفظ ہے بطول. یہ بطول کا لفظ آپ نے میری زبان سے سنا ہوگا. بطول کیا ہے؟ بطول ماہرین لغت میں سے ایک اہل حدیث کے امام ہیں علامہ وحید الزمان. ان کی کتاب ہے لغت الحدیث. میں خطاب کے لیے گیا ہوا تھا 39 شریف میں، تو وہاں میں نے وہ کتاب دیکھی، پھر اس میں سے پڑھا بھی میں نے. یہ جو بطول ہوتا ہے نا، بطول ایک کیفیت ہے. اور یہ کیسی کیفیت ہے؟ علامہ وحید الزمان لکھتے ہیں کہ بطول اس عورت کو کہتے ہیں جو ہر وقت ہی پاک ہو. ساری زندگی پلیتی جس کے نزدیک نہ آئے وہ بطول ہے. ساری زندگی جس کے نزدیک پلیتی نہ آئے حور بطول ہے. ہاں جی، حور بطول ہے. حور ہر وقت پاک ہے. مریم بطول ہیں. مریم بطول ہیں. جس طرح حور بطول ہے، جس طرح مریم بطول ہے. سنو، حضور فرماتے ہیں صحابہ میری بیٹی فاطمہ بطول ہے. میری زہرا، بولو ذرا جلدی بولو، یہ جملے اب میری زبان پہ آ گئے. میری فاطمہ، بس بولو، میرا ارادہ تو کچھ اور تھا لیکن زبان پہ آ گئے. فاطمہ بطول ہیں. اور ایسی بطول ہیں. پاکیزگی کا معیار یہ ہے کہ اگر 15واں روزہ نبی کی بیٹی زہرا نے رکھا ہو، حالت روزہ میں گود میں شہزادہ حسن تشریف لائے، وقت عصر قریب آ جائے، سیدہ وہیں پہ اثر پڑ رہی ہیں. آپ کے سبحان اللہ پہ بھی قربان جاؤں. نہ روزہ جا رہا ہے، نہ وضو جا رہا ہے، نہ نماز جا رہی ہے. بیٹا جننے کے بعد جس کا روزہ وضو اور نماز نہ جائے اسے ہی تو بطول کہتے ہیں. یہی تو کیفیت بطول ہے. حتیٰ کہ آپ کی جب دائی نے دیکھا کہ کمال ہے، بیٹا جننے کے بعد سیدہ اثر پڑ رہی ہیں. عورت تو 41 دن مصلی پہ نہیں آتی، قرآن نہیں چھو سکتی، حرم میں داخل نہیں ہو سکتی، سیدہ نماز ادا کر رہی ہیں. نبی پاک تک یہ پیغام بھیجا، یا رسول اللہ عجیب منظر آپ کی بیٹی کے پاس. حالت روزہ 15واں روزہ، گود میں شہزادہ حسن، وقت عصر، سیدہ عصر ادا کر رہی ہیں. نہ روزہ جا رہا ہے، نہ وضو جا رہا ہے، نہ نماز جا رہی ہے. فرمایا آپ لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. حضور کی فاطمہ بھی پاک ہے، گود میں آنے والا حسن بھی پاک ہے. یہ پاک خاندان ہے. تو پھر میں کہہ لوں کہ اس خاندان کا بچہ بطول ہے. اگر زہرا بطول ہے تو آپ کی ساری بیٹیاں بھی بطول ہیں. جو حضور کی بیٹی کے نوکر ہیں ذوق سے سبحان اللہ کہو. اللہ برکت عطا فرمائے، رحمت عطا فرمائے، کرم نوازیاں فرمائے. اللہ فرماتا ہے فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا. اب ذرا آیت نمبر 26 پہ آنا. حضرت مریم کو جب یہ حمل ٹھہرا نا تو اللہ نے فرمایا، مریم بولتی ہیں انی نظرت للرحمن صومن. مریم فرماتی ہیں کہ میں اپنے رب کے لیے صوم کی نظر مانتی ہوں. صوم. مریم نے سحری نہیں کی، افطاری نہیں کی. مریم نے کہا کہ میں کسی سے کلام نہیں کروں گی. گویا زبان کا روک دینا اسے بھی صوم کہتے ہیں. اسے بھی میں میرے محلے دار جوان بچے آج کے خطاب جمعہ میں تشریف لائے ہیں. بیٹا ہم بالعموم زبان کو فضول چلا رہے ہوتے ہیں. ہمیں یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ہم حالت روزہ میں ہیں. کم از کم کیفیت صوم میں تو صوم لے آئیں. اگر زبان سے لغویات نہیں جا رہی، زبان سے جھوٹ نہیں جا رہا، آپ کا خالی پیٹ رہنا اللہ کو نہیں چاہیے. اللہ آپ کو حالت صوم میں دیکھنا چاہتا ہے. مالک آپ کو حالت صوم میں دیکھنا چاہتا ہے. صوم کہتے ہیں زبان پہ قابو. اسے فضول نہ چلائیں، اسے با مقصد چلائیں. مریم نے کہا
کہ آج فلن اکلم الیوم انسیہ، آج میں کسی سے کلام نہیں کروں گی۔ مریم کا اپنی عزت کو بچانے کے لیے چپ رہنا، اللہ نے اسے صوم فرمایا ہے۔ نہیں، توجہ نہیں کی۔ اپنی عزت کو بچانے کے لیے، عصمت کی تحفیظ کے لیے، عزت کو محفوظ رکھنے کے لیے آپ کا چپ رہنا، اسے صوم کہتے ہیں۔ اسے بولیے گا، اسے صوم کہتے ہیں۔ کیا میں سمجھوں کہ صوم سمجھ آ گیا؟ یہاں پہ صوم کیا ہے؟ یہاں پہ صوم کا مقصد کیا ہے؟ حیا، حیا، ہاں جی، حیا۔ اچھا، پھر یہیں پہ نہیں، جب بیٹا گود میں آیا نا، حضرت عیسیٰ گود میں آئے، بغیر شوہر کے بچہ جب قوم نے دیکھا تو قوم کے لوگوں نے دیکھ کے کہا مریم بغیر شوہر کے بچہ کدھر سے آ گیا؟ اللہ فرمائے فاشارت الی، اور جہاں پیچھے چپ رہی ہونا، اب بھی چپ ہی رہنا ہے۔ اب بھی بولو میرے ساتھ، اب بھی چپ رہنا ہے، بلکہ فاشارت الیہ، اس کی طرف اشارہ کر۔ اب ذرا آگے سنیے گا، دیکھنا اللہ نے مریم کی عزت کی کیسے حفاظت فرمائی۔ اس کی طرف اشارہ کر۔ جب مریم نے اشارہ کیا، قالو، قوم کے بندے بولتے ہیں، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ کیسے بولے گا، یہ تو بچہ ہے۔ اللہ فرمایا میرا نبی بولنا۔ ماں کی گود میں عیسیٰ بول کے فرماتے ہیں قالا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، خبردار میری ماں پہ تہمت مت لگانا، میں کوئی عام بچہ نہیں، نبی بن کے آیا ہوں، کتاب لے کے آیا ہوں۔ حفاظت عصمت صوم، حفاظت عصمت صوم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اللہ فرماتا ہے ایمان والو کیفیت صوم میں آ جاؤ، تمہاری عزتیں بچ جائیں گی۔ آئے آئے، نہیں توجہ نہیں کی۔ روزہ حفاظت عزت کے لیے ہے، روزہ حفاظت عزت کے لیے ہے۔ اچھا ایک منٹ ٹھہرنا، اگر صوم سمجھ رہے ہو، میں دو جگہ پہ صوم اور دیکھ رہا ہوں، سورہ مائدہ کی طرف آؤ، بلکہ سورہ بقرہ کی 196 نمبر آیت کی طرف آؤ، سبحان اللہ، جلدی سے کہہ لو ذرا۔ صوم سمجھیے گا، صوم 196 سورہ بقرہ، ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، اللہ فرماتا ہے حج اور عمرہ کو پورا کرو، للہ، میرے لیے۔ حج اور عمرہ کو پورا کرو اللہ کے لیے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، ہاں اگر حج پہ نکلے ہو یا عمرہ پہ نکلے ہو اور تمہیں کسی وجہ سے روک لیا گیا، ہو سکتا ہے بھائی، ہو سکتا ہے رسول اللہ مکہ سے نکلے تھے، مدینہ سے نکلے تھے، تو مکہ جانا تھا، تو کافروں نے حدیبیہ پہ روک لیا تھا، یاد آ گیا یہ واقعہ ذہن میں آ گیا، مقام حدیبیہ، پھر وہاں سے دور کو واپس جانا پڑا۔ اللہ فرماتا ہے اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جائے کہ تم نکلے ہو اور تمہیں روک دیا گیا ہے، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو پھر اس طرح کرو، اب تم میرے گھر تو نہیں آ سکتے، تم پھر قربانی بھیجو ہمارے گھر کی طرف۔ کیا بھیجو؟ قربانی بھیجو۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، سر مت منڈوانا، حَتَّى يَبْلُغُ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، جب تک قربانی اپنے اصل محل تک نہ پہنچ جائے، سر نہیں منڈوانا، حلق نہیں کرنا۔ تم آ رہے تھے، نہیں پہنچ سکے کسی وجہ سے، قربانی بھیجو، سر نہیں منڈوانا جب تک قربانی اپنے اصل محل تک نہ پہنچ جائے۔ آگے اللہ فرماتا ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيدًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ، ہاں اگر تم میں سے کوئی مریض ہے یا سر میں کوئی زخم ہے، فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ، تو پھر روزہ رکھ لو۔ پھر اب آپ کو سمجھ آئی، اگر حج اور عمرہ جیسی عبادت ناقص ہو جائے، حل صوم ہے۔ حل، ذرا بولتے آؤ، حل۔ مریم کی آیت آپ کو ذہن میں ہونے چاہیے، اگر عزت کی حفاظت کرنی ہے، حل صوم ہے۔ حج جیسی عبادت میں اگر نقص آ جائے، حل۔ عمرہ جیسی عبادت میں اگر نقص آ جائے، حل۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی صوم کی حالت میں چپ کیوں ہے؟ حل، وہ جہاں چپ رہنا ہے وہاں پہ رہنا ہے، یہاں پہ قرآن پڑھنا ہے، حل۔
اچھا ایک منٹ ٹھہرو, جہاں پہ یہ صوم آپ دیکھ چکے, حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پہ اترے ہیں نا, چونکہ جنت کی فضاؤں سے اترے تھے, چہرے پہ سیاہی آ گئی. جب چہرے پہ سیاہی آئی نا, پریشان ہوئے, کہاں جنت کی فضائیں, کہاں یہ زمین کی فضائیں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب چہرے پہ سیاہی آئی نا, حضرت جبریل حاضر ہوئے اور آ کے فرمایا, اللہ فرما رہا ہے اے آدم روزہ رکھیں سیاہی چلی جائے گی. روزہ رکھیں سیاہی. حضرت آدم نے ایک رکھا, کچھ سیاہی چلی گئی, پھر آپ نے دوسرا رکھا اور سیاہی چلی گئی. ادھر تیسرا روزہ رکھنے کی دیر ہے, چہرے پہ وہی نور آ گیا. اس کا مطلب ہے اگر دل داغدار ہو جائے حل صوم ہے, اگر دل سیاہ ہو جائے حل, سارے بولو دل سیاہ ہو جائے حل, سیاہیاں آ جائیں حل, حیا کی حفاظت کا حل, عصمت کی حفاظت کا حل, حج جیسی عبادت میں نقص آ جائے حل, عمرہ جیسی. اچھا ٹھہرو, ایک آیت اور پڑھتا ہوں, ٹھہرو, یہیں پہ صوم نہیں ہے, دیکھو ذرا صوم کہاں کہاں ہے. ادھر دو شہزادے ہیں, یہ سورہ دہر ہے, 76 نمبر سورہ ہے. دونوں شہزادے بیمار ہوئے, ابو بکر خبر لینے آئے, مولا علی کو عرض کرتے ہیں یا علی حسن حسین کو صحت مل جائے گی, حال صوم ہے, حال صوم ہے. روزہ رکھیں, کیا رکھیں, جی جی روزہ رکھیں, روزہ رکھیں, حل صوم ہے. حضرت مولا علی نے روزہ رکھا. سنیوں کے امام کے ترجمے میں سید نعیم الدین مراد آبادی شاہ صاحب کی تفسیر ہے, آپ لکھتے ہیں مولا علی نے روزہ رکھا, فاطمہ الزہرا نے روزہ رکھا, ان کی نوکرانی فضہ نے روزہ رکھا. ہاں جی, نوکر وہی کم کر دینے جڑا مالک کرن. مالک روزہ رکھتے تھے, مولا علی نے روزہ رکھا, جناب زہرا نے روزہ رکھا. افطاری کا وقت قریب آیا, کوئی آیا اس نے آ کے کہا مسکین ہوں سارا کچھ دے دیا. دوسرا دن آیا, افطاری کا وقت آیا, کوئی آیا اس نے کہا یتیم ہوں سارا دے دیا. تیسرا دن آیا, روزہ افطاری کا وقت قریب آیا, کوئی آیا اس نے کہا قیدی ہوں سارا دے دیا. ان کی ادا کو دیکھتے ہوئے آیت آئی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَاسِیرًا. حضور نے آ کے بشارت دی, یا علی اللہ کو تمہارا روزہ رکھنے والی ادا پسند آ گئی ہے. بیماری آ جائے حل صوم ہے, بیماری آ جائے حل. اب ذرا میرے ساتھ ملتے آنا, وجود پہ نقص آ گیا حل صوم. ہاں جی, وجود پہ نقص آ گیا حل صوم. گھر میں بیماری آ گئی, نقص آ گیا, بیماری نقص ہے, حل صوم. مریم کی حفاظت, عصمت کی حفاظت, حل صوم. حج جیسی عبادت میں نقص آ گیا, آواز کا میں حل صوم. زکوٰۃ جیسی یہ عمرے جیسی عبادت میں نقص آ گیا, حل حج ناقص ہو گیا, حل صوم. زکوٰۃ ناقص ہو گئی, حل صوم. لیکن اگر صوم ناقص ہو جائے, بس بات تو یہ ہے جو سمجھانی ہے, حج ناقص ہو گیا حل صوم, زکوٰۃ ناقص ہوگی حل صوم, عمرہ ناقص ہو گیا حل صوم. لیکن روزے داروں اگر روزہ ناقص ہو جائے, اب وہ مجھے صحابی یاد آ رہا ہے, امام بخاری فرماتے ہیں اس کا روزہ ناقص ہو گیا تھا, نبی کی بارگاہ میں چلا گیا, یا رسول اللہ ہلکت نفسی, میں اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھا. فرمایا بیٹھ جا 60 روزے رکھ. حضور ایک تو نبھا نہیں سکا, غلام آزاد کر, حضور نہیں کر سکتا. 60 مسکینوں کو کھانا کھلا, حضور نہیں کھلا سکتا. فرمایا بے جا حل کر لینے ہیں. یہ نہیں کہا چلا جا, فرمایا بے جا حل کر لینے ہیں. اسی اسنا میں ایک اور صحابی آیا, اس نے کھجوریں نذرانہ تن پیش کی. حضور فرماتے ادھر آ. جی یا رسول اللہ, یہ کھجوریں اٹھا سب کو کھلا, جا کفارہ ہو گیا ہے, کھلا سب کو کفارہ ہو گیا ہے. اب جملہ فقیر کا دل پہ لکھنا, حج ناقص ہو گیا حل صوم, عمرہ ناقص ہو گیا حل صوم, صوم ناقص ہو گیا حل زہرا کا بابا, روزے میں نقص آ گیا حل مدینے والا. نہیں سمجھ آ رہی, روزے میں نقص آ گیا حل مدینے والا. اس کا مطلب ہے صوم کی حقیقت اصل میں حضور کی محبت ہے. میں امید کروں صوم سمجھ آ رہا ہے. اگر تیرے صوم میں نقص آ جائے
حل زہرا کا بابا ہے. آپ نے فرمایا ادھر آ میرا صحابی. جی یا رسول اللہ. کھجورے پکڑ. جی حضور. کھلا انہیں, کھلا, جا انہیں کھلا. ہم کہہ رہے ہیں کھلا, وہ جو ناقص تھا نا کامل ہو جائے گا. اللہ کرے میرے دوستوں کو جملوں کی سمجھ آئے. حضور فرماتے ہم کہہ رہے ہیں کھلا, کھلا انہیں, کھائیں گے یہ ہمارے کہنے پہ, وہ جو ناقص تھا کامل ہو جائے گا. اچھا حدیث ختم نہیں ہوئی, بس آخری جملے سنو, ہم نماز کی طرف آ گئے. حدیث ختم نہیں ہوئی. امام بخاری فرماتے ہیں کہ حضور نے کہا کھلا. اب یہ صحابی کبھی کھجورے دیکھتا ہے, کبھی رخ مصطفیٰ دیکھتا ہے. نہیں تو سبحان اللہ تو بھی قربانی جاواں. اب یہ صحابی کبھی کھجورے دیکھتا ہے, کبھی حضور کا. سرکار فرماتے ہیں اب تو کیا دیکھ رہا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ فرما رہے ہیں کھلاؤں. حضور میں بڑا ماڑا, حضور میں مسکین ہوں, میں بڑا کمزور ہوں, میرے گھر میں بڑی غربت ہے. حضور فرماتے ہیں ٹھیک ہے, کھجورے اٹھا, بانٹنے کی ضرورت نہیں, گھر لے جا, تو کھائے, تیری بیوی کھائے, تیرے بچے کھائے, ہم سند دیتے ہیں تیرا روزہ کامل ہو گیا ہے, کفارہ ہو گیا ہے. گویا معلوم ہوا یہ عبادات اگر نقش پکڑ لے حل صوم ہے, صوم اگر نقش پکڑ لے حد زہرا کا بابا ہے, حسین کا نانا حل ہے. حالت صوم میں حضور کی محبت کو قائم رکھنا اصل میں یہ صوم ہے. اب آپ نے غور کیا, اللہ چاہتا ہے کہ بندے کیفیت صوم میں آ جائیں. کیفیت صوم کہتے ہیں کہ ہر طرح کی برائی سے بچنا. اچھا صوم کا معنی ہم نے کیا کیا؟ رک جانا. اب سوال پیدا ہو کہ رکنا تو ہم نے ہے, ہم نے رکنا ہے, کس کے کہنے پہ رکنا ہے؟ اللہ فرمایا وما آتاکم رسول فخذوہ, جو میرا رسول دے اسے پکڑ لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا, جہاں سے میرا رسول روکے وہاں سے رک جاؤ. صوم تو پھر وہی نکلا, حضور جہاں سے روکے وہاں سے رک جانا. صوم کی تعریف آپ کی زبانوں سے چاہیے. زہرا کے بابا جہاں جہاں سے روکیں وہاں سے رک جانا. کیا میں امید کروں صوم میرے دوستوں کو سمجھ آ گیا ہے؟ اللہ آپ کو استطاعت فرمائے.